اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، نیک لوگوں کے بعد ان کے وارث بنے ناخلف، پاکیزہ اور مقدس اور نیک لوگوں کے جانے کے بعد ان کے وارث بنے ناخلف، اور ناخلفوں کی پہلی نشانی کیا ہے کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کو ضائع کر دیا۔ تو نیک لوگوں کی ناخلف اولاد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نمبر پر یہ ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اندازہ فرمایا نہ پڑھنا گناہ، صرف سستی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، جو پڑھتا تو ہے لیکن سستی کر کے بے ٹائم پڑھتا ہے، وقت پر نہیں پڑھتا، ایسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ قرآن پاک کی تیسری آیت سماعت فرمائیں، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتیوں سے جہنمیوں سے جنتی سوال کریں ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں داخل ہوئے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا۔ آج دیکھیں جن کو ہم لا تعداد ضائع کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ نمازی، کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جہنم میں جانے کا سبب یہ ہوگا کہ وہ جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا؟ تو آگے سے جواب آئے گا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں ادا کرتے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اب حدیث پاک کی طرف آئیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافروں والا کام، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافروں والا کام۔ ہمارا اور ہمارے اور ہمارے امتیوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافروں والا کام۔ اب آگے حدیث پاک سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من فاتہ صلاۃ العصر حبط عملہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کی نماز ضائع ہو گئی۔ نماز عصر کا ذکر ہے کیونکہ یہ تاکیدی نماز ہے اور یہ درمیانی نماز ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ نماز مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق نہیں ہے۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا۔ جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، توجہ ہے نا آپ سے؟ ماشاءاللہ اندازہ کریں، تیور دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بلکہ یہ جو قول ہے یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لا حظ لأحد فی الاسلام، اس بندے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ادا الصلاۃ، جس نے اپنی نماز ادا کی، جس نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، خیر الصلاۃ حضرت ابو
حذیفہ پاک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نماز کے ترک کے علاوہ کسی کام کو کفر نہیں سمجھتے، یعنی باقی جو اعمال اگر بندہ چھوڑ دے تو ان کا چھوڑنا گناہ تو سمجھتے تھے، کبیرہ گناہ سمجھتے تھے، لیکن کفر نہیں سمجھتے تھے۔ کفر ایک عمل کا چھوڑنا سمجھتے تھے اور وہ ہے نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کا ترک کرنا اس کو کفر سمجھا کرتے تھے۔ حضرت گرامی قدر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل صلاته من عمله صلاته، فرمایا سب سے پہلے جس چیز کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا بندے کے عمل سے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ قد صلحت قد افلح من نجا، جس کا یہ معاملہ ٹھیک ہوا وہ کامیاب ہوا۔ سبحان اللہ۔ بھائی فاسدت، اور جس کا یہ معاملہ نمازوں والا خراب ہوا قد خاب و خاسرا، وہ نامراد نقصان ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں اس وقت تک حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینے لگے۔ اور دوسرا وان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینے لگ جائیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے لگ جائیں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرنے لگ جائیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، تو جنہوں نے یہ کام کر لیے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون بھی محفوظ کر لیے اور اپنے مال بھی محفوظ کر لیے۔ الا بحق اسلام، مگر جن چیزوں پر اسلام نے کہا ہے کہ بدلہ لینا ہے تو ان چیزوں میں تو بدلہ دیا جائے گا، ورنہ نماز قائم کرنے والے نے اپنے خون کو بھی محفوظ کر لیا، اپنے مال کو بھی محفوظ کر لیا۔ حضرات گرامی قدر، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یحافظ علی الصلاۃ، جس بندے نے نمازوں پر محافظت نہ کی دنیا میں، لن تکن لہ نورا، قیامت کے دن اس بندے کے لیے نور نہیں ہوگا، ولا برہان، نہ کوئی برہان ہوگی اس کے لیے، ولا نجاتن، اور نہ نجات ہوگی، وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، اور قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا اور امیہ بن خلف کے ساتھ، اس کا حشر دیکھنے کا۔ حضرات گرامی قدر، یہ نماز چھوڑنے والے کے حوالے سے باتیں ہو رہی۔ اب میں آپ کو فتوے کی بات لے کر اب یہاں جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں ان میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے نمازی جو ہے اس نے کفر کر دیا، کفر کیا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو فتویٰ ہے اصل صحابہ کرام کا اور پوری امت کا وہ یہ ہے کہ بے نمازی کافر نہیں ہوتا، البتہ بے نمازی گناہگار بہت بڑا انتہائی درجے کا گناہگار، البتہ کافر نہیں ہوتا۔ ہاں کافر اس شکل میں ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ معاذ اللہ معاف فرمائے نماز کی فرضیت کا انکار کر دے اور یہ کہہ دے کہ میں نماز کو فرض نہیں، میں نماز کو فرض ہی نہیں مانتا، اگر وہ یہ کہتا ہے تو پھر وہ کافر ہے۔ یہ جو احادیث مبارکہ میں نے بیان کی ہیں یہ آپ اپنے دوستوں کو جا کر سنائیں، اپنے بچوں کو سنائیں، گھروں میں سنائیں، اور نماز کی لوگوں کو کوشش کریں کہ آپ کے دوست احباب جہاں آپ کا حلقہ احباب ہے خود بھی نماز پڑھے اور دوستوں کو بھی تلقین کریں۔ حضرات گرامی قدر، وہ کہتے ہیں کہ ایک چودھری صاحب جا رہے تھے گھوڑے کے سوار، پرانے وقتوں کی بات، تو ساتھ اس کا نوکر، نماز کا ٹائم ہو گیا، سامنے مسجد آ گئے، تو نوکر نے کہا کہ چودھری صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا، اگر اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں، اس کا پڑھ لو۔ اب چودھری صاحب گھوڑے پہ بیٹھے رہے اور وہ نماز پڑھ رہے، تو انہوں نے نماز میں
دیر لگا دی، نماز پڑھی، ذکر اذکار کرتے رہے، باہر آئے تو چودھری صاحب غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے. انہوں نے کہا تمہیں کس چیز نے روکے رکھا کہ تم باہر نہیں آتا؟ تو اس نے کہا جس نے تجھے اندر نہیں آنے دیا اسی نے مجھے باہر نہیں دیا. یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے دیتا ہے نماز کی، پانچ وقت نماز کی. یہ جو اولیاء کرام ہے نا، میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں پڑھتا ہوں، آپ یقین جانتے ہیں انہوں نے بارہا مقام پر فرمایا ہے کہ جو شریعت کی پیروی نہیں کرتا وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا. اور آج پتہ کیا کہتے ہیں؟ آج کہتے ہیں ولی ہوں گا ہی ہوئے جنا نماز نہیں پڑھتا، لمبے چوڑے پائے ہوئے ہوں، بیٹھا ہوئے گھومے تھے جھوپڑی میں جھنڈے لا کے قوالی کراتا ہو، بس وہ کوئی فقیر نماز کے قریب نہ جائے کوئی مسئلہ. حضرت سلطان باہو صاحب فرماتے ہیں ہر مراتب بعد شریعت یافتہ ہوں، میں نے جتنے بھی مرتبے پائے ہیں شریعت کی پیروی کرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مقام عطا کیا ہے وہ شریعت کی پیروی میں عطا کیا. ولی کی نشانی سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ ایماندار ہوتا ہے اور متقی پرہیزگار ہوتا ہے. مجذوب، آپ لوگ مجذوبوں کا ایک مثال دیتے ہیں کہ مجذوب نماز نہیں پڑھتا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجذوب جو ہوتے ہیں نا ان پر شریعت کا قلم نہیں چلتا، شریعت کا قلم نہیں چلتا. وہ جنون کی کیفیت میں ہوتے ہیں، جذب میں، ہوش میں نہیں ہوتے. جو بندہ ہوش میں ہی نہ ہو تو اس کو تو شریعت مکلف ہی نہیں کرتی. لیکن امام احمد رضا کہتے ہیں کہ سچے مجذوب کی یہ نشانی ہے کہ اگر خود نہیں پڑھے گا تو کسی پڑھنے والے کو روکے گا نہیں، تو بھی نہ پڑھ. اگر وہ خود نہیں پڑھے گا، لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتا اور پڑھتا ہوا نظر ہی نہیں آتا، لیکن خود نہیں روکے گا کسی کو کہ تو نماز نہ پڑھ. یہ کون سی فقیری ہے کہ آج پیر صاحب مرید کو کہنا ہو کہ یہ 5 وقت کی نماز جو ہے یہ مولویوں کا کام ہے، ہماری ہر وقت کی نماز ہے. وہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے جو ہر وقت کی نماز ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کون سی نماز فرمائی ہے؟ یہ وعیدیں آپ نے سماعت فرما لی ہیں کہ تارک نماز کے لیے شریعت مطالعہ کے اندر کون کون سی وعیدیں بیان فرمائی گئی. حضرت محترم، نماز جنت کی کنجی ہے. میں نے آپ سے پہلے دن ہی عرض کیا تھا نماز کی نماز کہ نماز میں چونکہ عاجزی بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے. تمام عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کو نماز زیادہ پسند ہے. یہ اس میں چونکہ بندے کی اصل ابدیت جو ہے اس کا اظہار ہو گیا، بندے کی بندگی کا اظہار ہو گیا. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرے کہ پکا سچا نماز، آمین. 5 وقت نماز اور رمضان شریف کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عادت پکی پختہ ڈال دے. اپنے بچوں کو بھی ہم کہیں وہ بھی پڑھیں، اپنے احباب میں بھی کہیں کہ وہ بھی نماز ادا کریں. آج اس کو انشاءاللہ نماز کا موضوع جو ہے وہ ہمارا وائنڈ اپ ہوا. کل جو ہے ختم نبوت کا ہوگا.